ایک عاشق جس نے اپنی معشوقہ کو قبرستان ملنے کے لیے بلایا اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹ کر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ دن کے 4 بجے ایک لڑکا قبرستان اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ کی قبر کے قریب ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی ہے، تازہ خون نکل رہا ہے، جس پر وہ فوری پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے لاش کب دیکھی؟ پولیس اس شخص سے تحقیقات کرتی ہے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ جب میں اس قبرستان کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ میں نے پولیس کو کال کی ہے۔ بعد پولیس اس قبرستان کے گورکن کو بلاتی ہے، اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پولیس کرتے کراتے اس شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لڑکی کی وہ تمام تر تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ لڑکی کون تھی، اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا۔ کی مکمل ڈیٹیل آج کے اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، انڈیا کا ایک افسوسناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک مسلم فیملی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہاں کا ضلع ہے اتر پردیش اور وہاں کا شہر خراج نگر ہے، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکا جس نے ایک نوجوان لڑکی کی کاٹ کر قتل کر دیا اس کا۔ اب 2022 میں سلیم نامی شخص کی آسما کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد یہ میاں بیوی ایک فلیٹ میں رہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ سلیم نامی شخص جو گھر کا سربراہ ہے یہ کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا اور نائٹ ڈیوٹی پر جاتا تھا اور صبح گھر آ کر سو جاتا تھا۔ انہوں نے فلیٹ لیا ہوا تھا، وہ ایک بلڈنگ کے اندر کافی زیادہ فلیٹ تھے اور وہاں پر کوئی اور لوگ بھی رہتے تھے۔ اب سلیم نامی شخص جو تھا یہ رات کو گیا، صبح واپس آتا تھا۔ اب سلیم کی جو بیوی آسمہ ہے یہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی۔ فلیٹ میں ایک عدنان نامی شخص رہتا تھا جو کہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اب یہ شخص آوارہ گردی کرتا تھا، آوارہ تھا اور جوا وغیرہ کھیل کر اپنا سسٹم چلا رہا تھا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنا، جوا کھیلنا اور اس ہر طرح کی غلط حرکتیں جو ہے وہ اس شخص کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس نے سلیم کی بیوی کو آتے جاتے دیکھا اور اس کے بعد اس کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ بات ہے یہ بھی اسی بلڈنگ میں رہ رہا تھا، ہیلے بہانوں سے بار بار اس کے گھر جانا، دروازہ نوک کرنا، کبھی کسی چیز کے بہانے کبھی کسی چیز کے بہانے، اور محلے دار ہونے کے ناطے ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک دن سلیم کی بیوی جو ہے وہ چھت کے اوپر کپڑے ڈالنے کے لیے جاتی ہے اور یہ شخص وہاں اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ شخص اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اب سلیم کی بیوی اس کی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ سلیم جو تھا یہ ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، تھوڑی سی پیسے کماتا تھا، سے یہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا سسٹم چلا رہا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جو عورت تھی وہ لالچ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ شخص مجھے کھلائے گا پلائے گا، اور اس کے ساتھ وہ محبت کر بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے۔ اب سلیم جو ہی گھر سے باہر نکلتا تو یہ شخص عدنان نامی جو تھا یہ ان کے گھر چلا جاتا تھا۔ گزرنے کے بعد اسی فلیٹ میں رہنے والے ایک اور شخص نے سلیم کو بتایا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ اس کے عدنان نامی شخص کے ساتھ کچھ ناجائز تعلقات ہیں، مجھے شک ہے کہ یہ شخص تمہاری غیر موجودگی میں آپ کے گھر جاتا ہے۔ پر سلیم نامی جو شخص تھا اس نے فی الفور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کسی اور جگہ پر رینٹ کا مکان لیا اور وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو بتایا نہیں، بیوی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، میرا گھر خراب ہو جائے گا، اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور بیوی کو فی الفور فلیٹ سے لے کر اسی رینٹ کے گھر پر چلا جاتا ہے۔ لیکن بیوی تھی، اس کے پاس بہت سارے راستے تھے، اس نے دوبارہ پھر عدنان نامی شخص کے ساتھ کسی طریقے سے رابطہ کیا اور پاس ہی ایک قبرستان تھا۔ اب اس عورت نے اس قبرستان کے اندر اس کو ملنا شروع کر دیا۔ نامی شخص رات کو جاب پر جاتا اور گھر آ کر سو جاتا تھا۔ اب عدنان نامی شخص نے اس آسما کو موبائل لے کر دیا تھا اور اسی قبرستان میں آ کر یہ ملاقات کرتے تھے، اور موبائل اس لیے لے کر دیا تھا کہ جب سلیم رات کو جاب پر جائے گا ہم فون پر بات کر لیا کریں گے، جب وہ صبح آ کر سو جائے گا تو اسی قبرستان میں ملاقات ہوا کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد جب عدنان نے آسما کے نمبر پر فون کیا تو وہ نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اس نے بعد میں فون کر کے اسے کہا کہ موبائل تمہیں میں نے لے کر دیا ہے، تم کس کے ساتھ باتیں کرتی ہو؟ جس پر آسما اس کو کہتی ہے کہ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ عدنان نامی شخص کو جو کہ شکل سے ایک بھیڑیا نما شخص نظر آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو قبرستان میں بلایا اور اسے کہا کہ موبائل چیک کرواؤ، یہ موبائل نہیں دے رہی تھی۔ موبائل کھینچا، جب اس کے SMS اوپن کیے، پاسورڈ لگا ہوا تھا، واٹس ایپ کو چیک کیا تو وہاں پر بھی پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ اس پاسورڈ کو کھول لو، پاسورڈ مجھے بتاؤ، جس پر آسما اس کو پاسورڈ نہیں بتاتی، یہ چاقو نکالتا ہے اور چاقو کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے پاسورڈ نہ بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ پاسورڈ لینے کے بعد جب یہ SMS اوپن کرتا ہے تو وہاں پر کسی 2 لڑکوں کی چیٹ تھی اور عجیب و غریب قسم کی چیٹ تھی۔ اب یہ عدنان نامی شخص جو شکل سے سائیکو نظر آتا ہے، اس نے جب وہ چیٹ دیکھی غصے اور طیش میں آ جاتا ہے،
चाकू निकालता है और उसकी गर्दन के ऊपर चला देता है। वैसे ही आसमां की गर्दन पर चाकू लगता है, वो गिरती है नीचे, ये उसकी गर्दन जो है वो काट देता है। अब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये शख्स वहाँ से फ़रार हो जाता है और दिन के 4 बजे जब वो शख्स अपनी वालदा की कब्र पर जाता है कब्र फातिहानी के लिए, तो वहाँ पर देखता है कि एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। फिलफौर पुलिस को इतला देता है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस शख्स की भी तहकीकात की जिसने पुलिस को इतला दी थी। उसके बाद जो कब्रिस्तान के गोरकन थे उनको बुलाया गया। गोरकन से पूछा जाता है, वो भी कहता है कि मुझे इस लाश के बारे में किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। फरांदी की टीमें बुलाई गई और नादरा की मदद से इस औरत की डिटेल निकाली जाती है। जब डिटेल निकलती है तो उसके शोहर का नंबर मिलता है। उसको कॉल करके बुलाया और उससे पूछा कि तुमने इसका कत्ल किया है। उसने सारी वारदात बताई कि मुझे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है, मैं रात को नौकरी पर जाता हूँ, सुबह आकर सो जाता हूँ। जब उसके शोहर से ये सारी तफ्तीश करने के बाद पुलिस को शक पड़ता है कि ये शख्स कोई और है, जिस पर उसके शोहर से पूछा जाता है कि इसको किसने कत्ल किया, आपको किसी के ऊपर शक है। शोहर बताता है कि फलां जगह पर जब हम रहते थे उस फ्लैट के अंदर एक अदनान नामी शख्स था जिसके मेरी बीवी के साथ नाजायज तल्लुकात थे और हो सकता है कि उसी शख्स ने इसको कत्ल किया हो। पुलिस फिलफौर जो है वो उस शख्स की लोकेशन लेती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उसको शामिल तफ्तीश किया गया, उससे पूछा गया, तो वो शख्स बड़े एक धड़ल्ले के साथ फिल्मी सीन में जवाब देता है, जिस तरह कोई हम फिल्म देख रहे हैं इस तरह से वो जवाब देता है कि मैंने इसको मोबाइल लेकर दिया था, इससे मोहब्बत करता था, लेकिन इसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ बात की, क्यों की, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया है। अगर इसकी जगह मेरा कोई दोस्त भी मुझे चीट करता तो मैं उसको भी इसी तरह से कत्ल कर देता। अब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया। आला कत्ल बरामद करने के बाद सारे शवाहिद हैं तो इस शख्स को चालान कर दिया जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर भी रूनुमा होते हैं, जहां पर चंद माह कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक लड़की को उसके आशिक ने कत्ल करने के बाद नहर के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है वो उन लड़कियों की गलतियों की वजह से पेश आते हैं, जहां पर किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाए। वो शोहर जो कि एक होटल में काम करता था, थोड़ी बहुत सैलरी से अपने घर का सिस्टम चला रहा, इस औरत ने उसको छोड़कर नाजायज़ तल्लुकात बनाए और उसके बाद वही शख्स इसको कत्ल कर देता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए और इस माशरे के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी भी कोई इस तरह का काम ना करें जिसके बाद ये दिन आप लोगों को भी देखना पड़े कि जहाँ पर एक वो आसमां नामी लड़की जिसने एक अपने शोहर को छोड़ा, जो कि एक नेक इंसान था, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने घर का सिस्टम चला रहा था, उसको छोड़कर चंद पैसों की खातर किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात बनाए और वो शख्स इसको कत्ल कर देता है। और देखते हैं कि पुलिस अब उस शख्स को क्या सजा जदा दिलवाती है। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।